وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، آج کا عظیم الشان عنوان استحکام پاکستان کے نام سے ہے۔ آپ حضرات کے سامنے دیگر علماء، خطباء، طلباء نے اپنے خوبصورت انداز میں خیالات کا اظہار کیا اور آپ حضرات کے سامنے عنوان کی مناسبت سے بھی بات کی۔ میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہوں گا، میں اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، استحکام پاکستان عنوان ہے۔ کسی ملک میں، کسی علاقے میں استحکام کس صورت میں آتا ہے، اس استحکام کے لیے کتنی جدوجہد کی جاتی ہے اور اس استحکام کو لے کر کتنی محنت کی جاتی ہے۔ ایک شہر اور ایک گھر اور ایک علاقے کے اندر، ایک ملک کے اندر جس استحکام کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اگر ہم اسے دیکھیں تو ہم اس کی قیمت کو کبھی بھی نہ جھکا سکیں، کیونکہ استحکام کے لیے جہاں پر ہم یہ استحکام کا لفظ سنتے ہیں، استحکام کا معنی مستحکم ہونا، یعنی کہ اس ملک کے اندر، اس گھر کے اندر ہر قسم کا امن و امان ہو۔ اور آج کل دنیا کے جو اسباب ہیں اس کے لحاظ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ملک کے اندر امن و امان ہو، ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے یا ملک کے اندر دیگر تمام خرافات ختم ہو جائیں، تو صرف اس چیز کا نام استحکام ہے۔ میرے عزیز دوستو، استحکام صرف اس چیز کا نام نہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی ختم ہو جائے، ملک کے اندر لوٹ ماری ختم ہو جائے، ملک کے اندر کرپٹ حکمران نہ آئیں، بالکل ختم ہو جائیں۔ استحکام اس چیز کا نام نہیں، نہ کہ ہم اس چیز کے مکلف ہیں، صرف استحکام اس چیز کا نام ہے کہ ملک جس مقصد کے لیے بنا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے اس ملک کے اندر وہی قانون رائج کیا جائے جس مقصد کے لیے بنا تھا۔ یہ بات سیدھی اور دو ٹوک ہے۔ ہمارے شہداء نے جو قربانیاں دی تھی، وہ چاولوں کی پلیٹ کے لیے قربانی نہیں دی تھی، وہ آج دیگوں کے لیے اور سیاسی حکمران کے لیے قربانی نہیں دی تھی، وہ کسی جمہوری اور سیکولری نظام کے لیے قربانی نہیں دی تھی، وہ کسی ارباب دانش، ارباب اقتدار کے لیے قربانی نہیں دی تھی، سیٹ اور کرسی کے لیے قربانی نہیں دی تھی۔ اگر ہمارے شہداء نے، ہمارے علماء نے، ہمارے طلباء نے، ہمارے اکابرین نے اگر اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کی تھی، تو ہمیں ایک بات خاص اور واضح طور میں سمجھ آتی ہے۔ وہ بات ایک ہی ہے کہ اس ملک کو حاصل کیا جائے اور اسلامی نظام کے لیے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا جائے اور اس ملک کے اندر نظام خلافت راشدہ کا عملی نمونہ پیش کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پیش کی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو لے کر اس ملک کے اندر گھومے اور اس ملک کے اندر اس نظام کو رائج کرے جو نظام حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں تھا، جو نظام حضرت عمر فاروق کے دور میں تھا، جو نظام حضرت عثمان غنی کے دور میں تھا، جو نظام حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں تھا، جو نظام حضرت حسن کے دور میں تھا، جو نظام حضرت امیر معاویہ کے
دور میں تھا جو 65,64,000 مربع میل پر حکمرانی کرتے تھے. کسی ظالم حکمران کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کسی مسلمان کو چھیڑے یا کسی مسلمان کی طرف ہاتھ اٹھائے. خلیفہ مروان کے دور میں بھی جب ہاتھ اٹھایا گیا تھا مسلمان بہنوں پر، ماؤں پر، ایک گورنر جسے حجاج ابن یوسف کہتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو اور سننے میں تو آتا ہے کہ وہ بڑا ظالم اور جابر تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ ایک ملک کے اندر اور کشتی کو لوٹ کر ظالموں اور کافروں نے ایک ملک کے اندر، ایک صوبے کے اندر بچیوں کو، مسلمان بہنوں کی عزت پر وار کیا ہے، تو پھر وہ ظالم تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کی عزت پر وار ہونے سے اس کو اتنی تکلیف ہوئی، اس نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا جو سندھ کی سرزمین پر آیا. راجہ دیر نامی ایک ملعون تھا جس نے یہ کارکردگی کی تھی، اسے جہنم واصل کر چھوڑا. اور آج سے 1300 سال پہلے کی بات ہے، الحمدللہ پھر بھی ہمارے مسلمان خلفاء کا ایک دور ہے، وہ جتنے بھی ظالم تھے مگر جب ملک کے اندر یا پھر کسی مسلمان کے اوپر، کسی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھتا تھا ان کی غیرت جھاگ جاتی تھی. آج ہمارے اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کی گئی ہیں. اگر ہم اندازہ لگائیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ شہداء نے، 10 لاکھ مہاجرین نے ہجرت کرتے ہوئے اس ملک کے لیے قربانی دی. میرے عزیز دوستو، آج میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے، آج میرے اور آپ کی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ ہم ان شہداء کے خون سے، لہو سے وعدہ کریں کہ شہداء آپ کا جو لہو اسلامی نظام کے لیے بہا تھا، الحمدللہ وہ بات ہم 2 ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں. حالانکہ یہ بات کہنا اس ملک کے اندر جمہوری طریقے کے مطابق جرم ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ بات ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں. جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، جس کی بنیاد کے لیے، جس بنیاد سے یہ ملک بنا تھا، وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اس بنیاد کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اور شہداء نے بھی قربانی دی تھی. دوسری بات، بھائی ہم آزادی کے خلاف نہیں ہیں. کوئی پاگل ہے جو بھائی آزادی کے خلاف ہو؟ زور سے بولیں. کوئی پاگل ہے کہ بھائی جو آزادی کے خلاف ہو؟ بھائی ہم اس آزادی کے خلاف ہیں جس آزادی کو جمہوری نظام کہتے ہیں. ہم اس آزادی کے خلاف ہیں جو آزادی آج کل آپ کے جو ہے نا یہ گھوم رہے ہیں کچھ، میرا جسم میری مرضی. بھائی ہم اس طرح کی آزادی کے خلاف ہیں. ہم دشمن کے اس ملک کے اندر تسلط کے خلاف ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر پالیسی چلے گی تو اس ملک کی پالیسی چلے گی. کسی امریکی کی، کسی کالے اور گورے کی، کسی انڈیا سے بیٹھے ہوئے کسی لیڈر کی ڈور ہم نہیں چلائیں گے. ہمارا مقصد یہ. بھائی کس نے کہا آزادی کی ناشکری؟ بھائی آزادی ملی، علماء نے قربانی دی، ہم سے علاوہ اس آزادی کو کوئی نہیں جانتا. ہم ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں. کس نے کہہ دیا کہ بھائی آزادی کے خلاف ہے؟ بنا کوئی مسلمان ہو اور وہ آزادی کے خلاف ہو؟ یار ملک کے لیے جد و جہد کرنا، میں تو یوں سمجھتا ہوں جس طرح ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چوکیداری پہرے داری کرتے ہیں، اسی طرح ہم ملک کا دفاع کرنا بھی ایمان سمجھتے ہیں. بھائی ملک کا دفاع کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور یہ ہمارے اوپر لازم ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ تب تک یہ ملک آزاد نہیں اور آزادی کا مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک ہمارے جو شہداء نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو جائے. یار یہ کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں آزادی کے خلاف ہیں، پچھلے 76 سال گزر چکے ہیں.
1947 کو ملک معرض وجود میں آیا، اور آج تک مجھے بتائیں آپ کے اور میرے عدالتی قانون کے اندر قرآن کا کوئی تصور ہے؟ بھائی مجھے بتائیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ جو بات سیدھی ہے، بھائی کوئی تصور ہے عدالت کے اندر جو کتاب رکھی جاتی ہے جس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، وہ آپ کے برطانیہ کی کتاب ہے؟ کس کی ہے بھائی؟ زور سے بھائی، آپ ہم پر بات کرتے ہیں تو آپ جا کر تحقیق کر لیں۔ برطانیہ کے فیصلوں کے مطابق ہمارے یہاں کے مجرموں کو سزا بھی دی جاتی ہے اور چھوڑا بھی جاتا ہے، اور کتنا بڑا ظلم ہو گیا اس ملک کے اندر۔ آپ دیکھیں نا، ہم آزاد ہیں، ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ناموس رسالت کی گستاخی کرنے والے کی گردن کو اڑانے والے اس مجاہد کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اسے پھانسی کی گھاٹ پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہی آزادی ہے بھائی؟ بولے ہیں یہی آزادی ہے؟ بھائی ہمیں کوئی نوٹ دے رہا ہے، ہمیں کوئی ڈالر دے رہا ہے، یہی آزادی ہے؟ حق بات کیوں نہیں کہتے آخر؟ اس ملک کے اندر بھائی 295 جو تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے میری بات جھوٹی ہو، جو چور کی سزا وہ دے دینا۔ شہداء پور میں قادیانی باقاعدہ مسجد نما ایک، اسے میں عبادت خانہ نہیں کہتا کیونکہ انہوں نے جگہ بنائی اور وہ ویڈیو منظر عام پر ہے۔ قادیانی اس ایکٹ کے مطابق اپنی مسجد نہیں بنا سکتا، اپنا ادارہ نہیں بنا سکتا، اپنی دعوت نہیں دے سکتا، اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ 295 اور آج ظلم یہ اس ملک کے اندر ان کا عبادت خانہ بنتا ہے، اور چھپ چھپا کر۔ تو میں کیا کہوں بھائی؟ بولے نا، میں کیا کہوں بھائی؟ ہم اللہ نہ کرے ہمارے اکابرین کا جو نظریہ ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اور حسین احمد مدنی تک، اور ہمارے آج کے تمام اکابرین کا جو الحمدللہ جو نقطہ نظریہ ہے، البتہ وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پریشر آتا ہے اوپر سے۔ بات یہ ہے کہ میرا جو سوال ہے یہ تلخ سوال ہے کہ ختم نبوت کی گستاخی اور حضور کی توہین کرنے والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ملک سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اس کے لیے سہولت فراہم کی جاتی ہے، اور بل ہمارا ماشاءاللہ 1974 کو پاس ہو چکا ہے۔ بھائی کافر ہے، کافر تو ہے، لیکن جو عدالتی اور جو فیصلہ ہوا تھا کہ اس کو سزائے موت دی جائے گی، وہ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور پھر دوسری بات، ابھی تازہ بل پاس ہوا ہے ایک طبقے کے خلاف، اس بل پر کتنا عمل ہو رہا ہے؟ یار ہم جو کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ ہے، ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں اور کسی کا بھی یہ مقصد نہیں کہ ملک کے اندر بغاوت چھیڑی جائے، نہ بغاوت کے ہم قائل ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر قرآن اور سنت اور نظام خلافت راشدہ کا نظام کا نفاذ کیا جائے۔ تم کہتے ہو تم اپنے 2 فٹ اور 5 فٹ کے جسم کے اوپر نظام نافذ کرو، اور میرے عزیز دوستو، اپنے اسلام ظاہر کا مکلف ہے، اندر کا نہیں ہے۔ ہم بھائی ظاہری طور پر ہر بندہ کمزور ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے سوائے انبیاء اور جو ہے فرشتوں کے علاوہ۔ اس انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جد و جہد کرے۔ بھائی کل کو سوال تو ہوگا نا، اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی وسعت کے مطابق کیا کیا۔ وہ شہداء ہمارے گربانوں کو پکڑیں گے یار، المیہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، ہمارے اندر تڑپ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ بھائی وہ ہمارے، میں تو اپنا جواب دے ہوں نا، مجھ سے پوچھا جائے گا میں بول تو سکوں گا، ایسی ہی ہوتی تھی اور ایسی باتیں ہم کرتے تھے، اور ایسی باتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا۔
بھئی ہمیں جواب مجھے اپنا دینا ہے، تو میں جو جس موقف کی بات کرتا ہوں یا اور حضرات جو کرتے ہیں وہ یہی مسئلہ ہے کہ بھائی ہمارے شہداء ہمارے گربانوں کو پکڑیں گے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ پچھلے 74 سال 76 سال گزر گئے، کوئی اتا پتہ نہیں۔ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ایک کتاب جو ہے نا لہرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی پارلیمانی لیڈر ممبر اس کتاب کے مطابق جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس ضابطے کے مطابق بات نہ کرے تو دوسرا ممبر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بس کرو بھائی، اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کتاب کے مطابق اس کے اندر جو آئین درج ہے جسے آئین پاکستان کہتے ہیں اس کے مطابق بات ہوگی۔ ہمارا جرم یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں اس کتاب کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو، ہم قرآن کے مطابق بات کریں گے، ہم فیصلہ، نظام، نظم و ضابطہ اگر مانیں گے۔ ہمارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے تو حضور کے بعد نظام خلافت راشدہ، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ، پھر آگے آ کر جتنے خلفاء ہیں، یہ تمام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی برطانوی قانون، کوئی ہمارے لیے چیزیں یہ ساری نمونہ نہیں ہے۔ ہوگا کسی کے لیے آئیڈیل ہوگا کوئی حکمت عملی کی بات کرنے والا، لیکن جو چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی کل کو بابا، اس کا پھر آپ نے جواب دینا ہوگا۔ وہی مثال ہے، نہ ہڈی یہاں پھنسی ہوئی ہوئے گی، نہ اسے اگل سکو گے نہ نگل سکو گے، اس لیے ہم تو کمزور ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے ہیں۔ تو اس لیے صاف بات ہے، جس طرح ہم ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں اس ملک کے اندر قانون کے دائرے میں رہ کر، جس طرح ہم ناموس صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح ہم اسلامی شعراؤں کا دفاع کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس ملک کے اندر رہ کر ملک پاکستان کا بھی دفاع کرنا اپنے لیے ایمان اور سعادت سمجھتے ہیں، اور کرتے رہیں گے، تا دم مرگ کرتے رہیں گے۔ ہم بات یہ اپنی کرتے رہیں گے جو اکابرین نے کہی تھی، جمہوری نظام سے کچھ بھی نہیں ہونا بابا، بلا وجہ رسیاں باندھ کر ہم جو ہے نا یہ آسرا لگا لیں کہ اس سے کچھ ہوگا، یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے۔ ایک آئے گا دوسرا آئے گا، ایک لندن بھاگے گا دوسرا امریکہ بھاگے گا، پیچھے ملک کا خزانہ تباہ ہو جائے گا۔ سیاسی گفتگو کا ہرگز میں قائل نہیں ہوں، ایک بات سیدھی جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اگر اب تک اسلامی نظام ہوتا تو آج ہم جو ہے نا یہ جو تمام معاملات ہم جن کا ہمیں جو دکھ رہا ہے اور نظارہ ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں نہ ہوتی۔ آج ہمیں منتیں نہ کرنی پڑتی کہ صدر صاحب بل پر دستخط کرنے، پاؤں نہ پکڑنے پڑتے، آنسو نہ بہانے پڑتے۔ یہی مسئلہ ہے میرے عزیز دوستو، یہی مسئلہ ہے، ہم یہی بات کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں خطیب کو تو حق بات کہنے والا ہونا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا مغرب سے پہلے خطیب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو حکمرانوں کے سامنے بات کرے اور حکمرانوں کو وہ پسند آ جائے، بس اس کی جو ہے نا مزے ہو گئے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ جو عوام کے مطابق ہو، بھائی عوام بس مجھے واہ کر دے، عوام وہ بھلے حق بات کرے نہ کرے، بھاڑ میں گئی حق بات۔ آخری خطیب وہ ہوتا ہے جو خطیب ملت ہوتا ہے، جو حق بات کرتا ہے، نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی سے گھبراتا ہے، نہ کوئی جھجک محسوس کرتا ہے، اپنے نظریے کو، اپنے مشن کو جابر حکمران کے سامنے بیان کرتا ہے، جابر لیڈر کے سامنے بیان کرتا ہے اور حق بات کہتا ہے اور پریشان نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ حق بات کہنے والے پر ہر دور میں ظلم ہوا ہے، پریشانیاں آئی ہے، زنجیریں آئی ہے، ہتھکڑی آئی ہے، جیل اور گولیوں کا مقابلہ، بم بلاسٹوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، لیکن جو حق بات کہتا ہے وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ خطیب بننا ہے، ہمیں وہ نہیں بننا ہے کہ یار عوام بھی خوش، حکمران بھی خوش ہیں، کعبے کا طواف بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اور یہ ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بھائی کوئی فائدہ تو علم حاصل کرنے کا، پڑھنے کا کوئی فائدہ تو
توحید کے بعد رسالت کا دفاع اور پھر اسی کا نفاذ، یہی ہے اور کیا ہے؟ کیا کوئی ہم نے بٹیر مارنے یا علم حاصل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی اصل نظام ہے، نظام اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے اس نظام کو چلانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم علماء طلباء، ہم خطیب اگر یہ بات نہ کہہ پائیں تو ہماری خطابت پھر وہی بات ہے، ہم وہ پیسے کمانے والی خطابت کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، واللہ خدا کا واسطہ ہے، میری یہ گفتگو مذاق میں نہ اڑانا، یہ اپنے پلے باندھ لینا۔ اللہ عزت دیتا ہے، یہ عوام، یہ لیڈر، یہ حکمران، یہ لوگ، یہ مولوی، یہ کوئی بھی عزت نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے۔ لیکن بات سیدھی وہ کریں جو حق بات ہو، بس حق بات ہو، بری لگتی ہے لگے، حق بات ہو، اچھی لگتی ہے کسی کو لگے، نہیں لگتی ہے بھاڑ میں جائے۔ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ہماری خطابت کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اور پھر دفاع دین، دفاع اسلام، ابلاغ دین، دفاع ناموس رسالت، دفاع صحابہ اور تمام شعراء اسلام کا دفاع۔ بس ہمیں یہ تمام چیزیں، ہم جب دین کے ساتھ مخلص ہوں گے بس پھر اللہ ہمیں عزتیں بھی دیں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے بھی نوازیں گے۔ کیا خیال ہے آج تک جو ہم یہاں پہنچے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک کمرے سے ہم اٹھے تھے، آج ہم یہاں ہیں، اور ہم الحمدللہ آپ حضرات کے ساتھ، یہ مولانا شاہ خالد صاحب، مولانا نصر اللہ صاحب، مولانا احسان اللہ صاحب، مولانا نعمان صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سب کے ساتھ ہم جو ابھی مختلف مساجد میں گئے، اور اللہ کا شکر ہے ابھی بڑے بڑے ادارے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے جو پچھلے ساتھی تھے ان میں اخلاص کچھ نہ کچھ تو تھا، وہ کسی تڑپ کو لے کر نکلے تھے نا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کی قسم، جب میں نے یہ بزم کا افتتاح کیا تھا اور شروعات کی تھی، میں نے یہی سوچ کر کی تھی، اللہ ہمیں خطباء تیار کرنے ہیں لیکن نر خطباء، نر، نامرد نہیں، نر۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر میری گفتگو کسی کو بری لگی، اور کیوں لگے گی؟ کیونکہ میں نے تو کوئی اپنی بات تو نہیں کی، میں نے تو نظام کی بات کی۔ نظام کون سا؟ برطانوی نظام نہیں، امریکی نظام نہیں، انڈیا کا نظام نہیں، اللہ کا نظام، جو اللہ کا کتاب اللہ کی صورت میں موجود ہے۔ ہمارے سامنے ضابطۂ حیات ہے، ہمارے سامنے یہی حجت ہے قرآن، ہمارے لیے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔ بس بات جو ہے سیدھی ہے، آخر میں اتنا کہوں گا، نہ